بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 74 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے رزء الحسین رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مصیبت۔ رزء الحسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مصیبت۔ لما مات معاویۃ ارسل الیہ الی سیدنا الحسین رضی اللہ عنہ اہل الکوفۃ ان قد حبسنا انفسنا علی بیعتک۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو اہل کوفہ نے ان کے یعنی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیغام روانہ کیا ان قد حبسنا انفسنا علی بیعتک، کہ ہم نے اپنے آپ کو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے روک رکھا ہے۔ وطولب بالمدینۃ ان یبایع یزید، اور مدینے میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کیے جانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ مدینے سے مراد یہاں شہر کوفہ۔ فخرج الی مکہ تھا، چنانچہ آپ مکہ چلے گئے۔ وارسل ابن عمہ مسلم بن عقیل، اور اپنے چچزاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ وقال له ان كان حقا ما كتبوا به فعرفني الحق بك، اور ان سے کہا ان كان حقا، اگر وہ بات صحیح ہو جو انہوں نے لکھی ہے، فعرفنی، تو مجھے بتلانا، الحق بك، میں تم سے آ ملوں گا۔ فخرج من مکہ للنصف من رمضان، تو حضرت مسلم بن عقیل نصف رمضان کو مکہ سے نکلے۔ وقدم لخمس خلون من شوال، اور 5 شوال کو کوفہ میں داخل ہو گئے۔ واميرها النعمان بن بشیر، اور کوفہ کے امیر اس وقت حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ فدخل مستترا، چنانچہ آپ چھپ کر کوفہ میں داخل ہوئے۔ فبایعہ من اہلہا 18,000، پھر آپ کے ہاتھ پر کوفہ کے 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ فکاتبہ بذالک، چنانچہ آپ نے اس سلسلے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خط و کتابت کی۔ فلما ہم بالخروج لقیہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، تو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کی طرف نکلنے کا ارادہ کیا تو آپ کی ملاقات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہو گئی۔ فقال له یا ابن عمی اہل العراق اہل غدر، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بھائی اہل عراق غدار ہیں۔ وانما يدعونك للحرب، وہ آپ کو لڑائی کے لیے بلا رہے ہیں۔ فقال له یا ابن عمی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن عباس سے فرمایا، بھائی کتب الی مسلم باجتماع اہل الکوفۃ علی، میرے پاس مسلم نے اہل کوفہ کے میرے اوپر اتفاق رائے رکھنے کے متعلق لکھا ہے۔ فقال له قد جربتهم، تو حضرت ابن عباس نے ان سے فرمایا، میں نے انہیں خوب آزمایا ہے۔ وَهُمْ أَصْحَابُ أَبِيكَ وَأَخِيكَ وَقَتَلَتْكَ غَدًا مَعَ أَمْرِهِمْ، یہی لوگ آپ کے والد اور بھائی کے ساتھی ہیں، یعنی قتل میں شریک رہے ہیں۔ وَقَتَلَتْكَ غَدًا مَعَ أَمْرِهِمْ، اور کل یہی لوگ اپنے معاملے کے ساتھ آپ کے بھی قاتل ہوں گے۔ إِذَا بَلَغَ ابْنَ زَيَّادٍ خَبَرُكَ اسْتَفَزَّهُمْ، جب ابن زیاد کو آپ کی اطلاع ملے گی، اسْتَفَزَّهُمْ، تو وہ ان کو ابھارے گا۔ فَكَأَنَّ الَّذِينَ كَتَبُوا إِلَيْكَ أَشَدُّ عَلَيْكَ مِنْ عَدُوِّكَ، نتیجتاً جن لوگوں نے آپ کے پاس لکھا ہے وہی آپ پر آپ کے دشمن سے زیادہ سخت ہو جائیں گے۔ فَإِنْ أَبَيْتَ إِلَّا الْخُرُوجَ، لیکن اگر آپ کا ارادہ جانے ہی کا ہے، فَلَا تَخْرُجَنَّ بِنِسَائِكَ وَوَلَدِكَ مَعَكَ، تو آپ اپنی عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ ہرگز نہ لے جائیں۔ فَإِنِّي لَخَائِفٌ أَن تُقْتَلَ كَمَا قُتِلَ عُثْمَانُ وَنِسَاؤُهُ وَوُلْدُهُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو بھی اسی طرح شہید نہ کر دیا جائے جس طرح حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا،
اس حال میں کہ ان کی عورتیں اور بچے انہیں دیکھ رہے تھے۔ فرد علیہ، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں جواب دیا، لأن اقتل بموضع کذا احب الی من ان استحل بمکہ، البتہ میرا ایسی جگہ قتل ہو جانا میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ میں مکے میں حلال سمجھا جاؤں، یعنی قتل کیا جاؤں۔ واتصل الخبر بيزيد، یہ خبر یزید تک پہنچ گئی۔ فكتب الى عبید اللہ بن زیاد بتولیۃ الکوفۃ، تو اس نے عبداللہ بن زیاد کو کوفہ کا والی بنائے جانے کا پیغام روانہ کیا۔ فخرج مسرعا، چنانچہ وہ جلدی نکلا۔ فدخلها في حشمه وهو ملسم، چہرے پر نقاب ڈال کر اپنے خدام کے ساتھ کوفہ میں داخل ہوا۔ والناس يتوقعون قدوم الحسین، اور کوفہ کے لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تشریف آوری کے منتظر تھے۔ فجعل عبید اللہ بن زیاد یسلم علی الناس، عبید اللہ بن زیاد لوگوں کو سلام کرنے لگا۔ ویقولون، اور لوگ جواب دینے لگے، وعلیک السلام یا ابن رسول اللہ، خوش آمدید اے ابن رسول، قدمت خیر مقدم، تمہارا آنا مبارک ہو، یعنی انہیں خوش آمدید کہنے لگے۔ لوگ ابن زیاد کو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ حضرت حسین ہے، اس لیے یبن رسول اللہ کہہ کر انہوں نے سلام کیا۔ حتی انتہا الی القصر، یہاں تک کہ ابن زیاد قصر خلافت تک پہنچ گیا۔ فحسر اللسام، پھر اس نے نقاب ہٹایا۔ ففتح له النعمان الباب، حضرت نعمان نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ وتنادى الناس، جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ یہ ابن زیاد ہے تو لوگوں نے شور مچایا، آوازیں لگئی، ابن مرجانہ، کہ یہ تو ابن مرجانہ ہے۔ فحسبوه بالحسباء، لوگوں نے اس پر پتھر برسانے شروع کیے۔ ففاتهم، مگر وہ ان سے بچ گیا۔ ووزع الرصد فی طلب مسلم، اور اس نے مسلم بن عقیل کی تلاش میں گھات میں بیٹھنے والوں کو مقرر کر دیا۔ فصاح مسلم، تو حضرت مسلم نے آواز دی، یا منصور، یعنی یا منصور آواز لگئی۔ وَكَانَ شِعَارَهُمْ، اور یہ ان کا شعار تھا، یعنی لڑائی یا کسی اہم موقع پر لوگوں کو جمع کرنا ہوتا تو یا منصور ہی کہہ کر پکارا کرتے تھے تو سب لوگ جمع ہو جاتے۔ فَاجْتَمَعَ لَهُ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ، چنانچہ ان کے لیے آواز سنتے ہی 18,000 آدمی جمع ہو گئے۔ فَأَحَاطُوا بِالْقَصْرِ، اور انہوں نے قصر خلافت کا احاطہ کر لیا۔ فقاتل ابن زیاد، اور ابن زیاد سے قتال کرنے لگے۔ فلم یمسل مساء ومعه 100 رجل، تو ابھی شام بھی نہ ہونے پائی تھی کہ آپ کے ہمراہ 100 آدمی رہ گئے۔ فلما رأى تفرقهم سار نحو ابواب کندہ، تو جب آپ نے ان کے منتشر ہونے کو دیکھا تو آپ ابواب کندہ کی جانب چل پڑے۔ فبلغ الباب، آپ باب کندہ پر پہنچے۔ ومعه 3، اس حال میں کہ آپ کے ہمراہ 3 آدمی رہ گئے تھے۔ فخرج، پھر آپ باب کندہ سے نکلے۔ ولیس معه احد، اس حال میں کہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ فبقي حائرا، تو آپ حیران رہ گئے۔ لا يدري اين يتوجه، یہ بھی معلوم نہ ہوتا کہ کدھر جائیں۔ فنزل من على فرسه، چنانچہ آپ گھوڑے سے اترے۔ ودخل ازقة الكوفة فانتهى الى باب مولاة لمحمد بن الاشعث، اور کوفہ کی گلیوں میں داخل ہو گئے اور محمد بن اشعث کی باندی کے دروازے پہ جا پہنچے۔ فاستسقاها، باندی سے پانی طلب کیا۔ فسقته، چنانچہ اس نے انہیں پانی پلایا۔ وَأَعْلَمَهَا حَالَهُ، اور حضرت مسلم نے اس باندی سے اپنا واقعہ بتلایا۔ فَرَقَّتْ لَهُ، تو اس کا دل بھر آیا۔ فَآوَتْهُ، اور اس نے انہیں ٹھکانہ دیا۔ وَأَعْلَمَتْ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ بِمَكَانِهِ، اور محمد بن اشعث کو ان کی موجودگی کی اطلاع دی۔ فَمَشَى إِلَى ابْنِ زَيَّادٍ، تو محمد بن اشعث ابن زیاد کے پاس چلا گیا۔ فَأَعْلَمَهُ، اور اسے اطلاع دے دی۔ فَوَجَّهَ مَعَهُ 70 رَجُلًا، تو ابن زیاد محمد بن اشعث کے ہمراہ 70 آدمیوں کو روانہ کیا۔ فَاقْتَحَمُوا عَلَيْهِ، اور وہ سب ان پر ٹوٹ پڑے۔
فقاتلهم مسلم، تو حضرت مسلم نے ان سے مقابلہ کیا، فآمنه محمد بن الاشعث، تو محمد بن اشعث نے انہیں امان دے دی، وحمله الى ابن زیاد، اور انہیں ابن زیاد کے پاس لے کر چلا گیا، فضرب عنقه، تو اس نے آپ کی گردن اڑا دی، وبعث براسه الى یزید بن معاویہ، اور آپ کے سر کو یزید بن معاویہ کے پاس بھیج دیا، فصلب جثته، اس نے آپ کے جسم کو سولی پہ لٹکا دیا، وانتهى الامر الى الحسین، یہ ساری بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، وقد بلغ القادسیۃ، جبکہ آپ قادسیہ پہنچ چکے تھے، فہم بالرجوع، تو آپ نے واپسی کا ارادہ کیا، فقال له اخوة مسلم، تو حضرت مسلم کے بھائیوں نے آپ سے کہا، لا نرجع او نقتل او ناخذ بسعرنا، ہم واپس نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قتل کر دیے جائیں یا اپنے خون کا بدلہ لے لیں۔ فقال الحسین، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لا خیر فی العیش بعدکم، آپ کے بعد زندگی میں کوئی لطف نہیں ہے۔ فسارا، پھر چل پڑے، حتی لقیا خیلا لابن زیاد، یہاں تک کہ ابن زیاد کے گھوڑے سے ملاقات ہوئی، وعلیہا عمرو بن سعد بن ابی وقاص، اور اس پر عمر بن سعد بن ابی وقاص سوار تھا، فعدل الی کربلا، تو حضرت حسین کربلا کی طرف مڑ گئے، وَهُوَ فِي نَحْوِ 500 فارس، اس وقت آپ 500 شاہ سواروں کے درمیان تھے، فَلَمَّا كَثُرَتِ الْعَسَاكِرُ أَيْقَنَ أَنَّهُ لَا مَخِيصَ لَهُ، تو جب لشکروں کی کثرت ہو گئی تو انہیں یقین ہو گیا کہ اب ان کے لیے کوئی مفر نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، فقال، تو آپ نے فرمایا، اللہم احکم بیننا وبین قوم دعونا لینصرونا، اے اللہ ہمارے اور اس قوم کے درمیان تو ہی فیصلہ فرما، دعونا جنہوں نے ہمیں بلایا، لینصرونا تاکہ ہماری مدد کریں، ثم ہم یقاتلوننا، پھر وہی ہم سے جنگ پر اتر آئے، ثم خطب قومہ، پھر اس کے بعد اپنی قوم سے خطاب کیا، فقال یا عباد اللہ، اور کہا کہ اے اللہ کے بندو، اتقوا وکونوا من الدنیا علی حذر، اللہ سے ڈرو اور دنیا سے محتاط رہو، فإن الدنیا لو بقیت علی احد، اس لیے کہ اگر دنیا کسی پر باقی رہتی، او بقی علیہا احد، یا دنیا میں کوئی باقی رہتا، لکان الانبیاء احق بہا وبالبقاء، تو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام دنیا کے اور بقا کے زیادہ حقدار تھے، غیر ان اللہ خلقها للفناء، مگر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو فنا ہونے کے لیے پیدا کیا ہے، فجدیدها بال، اس لیے اس کی نئی چیز بھی پرانی ہے، ونعیمها مزمحل، اور اس کی نعمت ختم ہونے والی ہے، وسرورها مکفہر، اور اس کی خوشی تاریکی ہے، والدار قلعۃ، اور دنیا کوچ کی جگہ ہے، والمنزل طلعۃ، اور جائے قیام ایک ٹیلا ہے، یعنی بے سہارا چیز ہے جو قابل اعتماد نہیں ہے، فتزودوا، سو توشہ اکٹھا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، اور بہترین توشہ تقوی ہے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم فلاح پا جاؤ۔ ثم قاتل، پھر آپ نے قتال شروع کیا، حتی قتل رضی اللہ عنہ، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، وفیہ 33 طعنۃ، اور اس لڑائی میں آپ کے جسم پر 33 نیزے کے نشان تھے، و34 ضربۃ، اور 34 تلوار کے نشان تھے، وتولى قتله سنان بن انس النخعی، سنان بن انس نخعی نے آپ کے قتل کا بیڑا اٹھایا، واحتز راسه، آپ کے سر مبارک کو جدا کر دیا، وانطلق به مسرعا الى ابن زیاد، اور اسے لے کر جلدی سے ابن زیاد کے پاس چلا گیا، وهو يقول، اور وہ یہ شعر پڑھ رہا تھا، اوکر رقابی فزة وذهبا انی قتلت الملک المحجبا، قتلت خیر الناس اما وابا، اوقر رقابی فزة وذهبا، میری سواری کو سونے اور چاندی سے لاد دے،
انی قتلت الملک المحجبا، میں نے بارعب بادشاہ کو قتل کیا ہے، قتلت خیر الناس اما و ابا، میں نے لوگوں میں سے ماں اور باپ کے اعتبار سے سب سے بہترین شخص کو قتل کیا ہے۔ وبعث معه الرأس الى یزید بن معاویہ، اور اسی کے ہمراہ وہ سر یزید بن معاویہ کے پاس بھیج دیا۔ وعنده ابو برزہ، درحال ہے کہ یزید کے پاس حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ فجعل ينكت بالقضيب على فيه وهو يقول، پھر یزید چھڑی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ کو کریدنے لگا۔ وهو يقول، اور وہ کہہ رہا تھا، نفلق هاما من رجال اعزة علينا وهم كانوا اعق واظلما، ہم ایسے لوگوں کی کھوپڑی چیر دیتے ہیں جو ہم پر طاقتور ہوں، وهم كانوا اعق واظلما، جبکہ وہ نافرمان اور ظالم ہوں۔ فقال له ابو برزہ، تو حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا، ارفع قضیبک، اپنی چھڑی ہٹا لے، فلقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلسمہ، کیونکہ میں نے حضور علیہ السلام کو انہیں بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ وقتل یوم عاشوراء سنۃ 61، آپ یوم عاشوراء سن 61 ہجری میں شہید ہوئے۔ وقتل معه 87، اور آپ کے ساتھ 87 آدمی اور شہید ہوئے۔ منہم علی ابنہ الاکبر، جن میں آپ کے بڑے صاحبزادے علی، ومن ولد اخیہ، اور آپ کے بھائی کی اولاد میں سے الحسن بن عبداللہ، حسن بن عبداللہ، قاسم ابو بکر، ومن اخوتہ، اور آپ کے بھائیوں میں سے العباس، حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر، حضرت محمد، حضرت عثمان، بنو علی، یہ سب کے سب حضرت علی کی اولاد ہیں۔ ومن بنی عمہ، اور آپ کے چچزاد بھائیوں میں سے جعفر اور محمد وعون اور حضرت عون، یہ سب شامل تھے۔ ابناء عبداللہ بن جعفر، یہ عبداللہ بن جعفر کی اولاد میں سے۔ ومن ولد عقیل، اور حضرت عقیل کی اولاد میں سے حضرت عبداللہ وعبد الرحمن وجعفر، حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن اور جعفر ہیں۔ وَدَفَنَهُمْ أَهْلُ الْقَادِسِيَّةِ بَعْدَ قَتْلِهِمْ بِيَوْمٍ، چنانچہ اہل قادسیہ نے انہیں ان کے شہید ہونے کے ایک دن بعد دفن کیا۔ وَقَتَلُوهُمْ مِنْ أَصْحَابِ عَمْرِ بْنِ سَعْدٍ 88، اور انہوں نے بھی عمر بن سعد کے 88 آدمیوں کو قتل کیا۔ حل لغات، رزء اس کی جمع ارزاء آتی ہے، رضیت اس کی جمع رضایا آتی ہے، بڑی مصیبت۔ رضاء یزرع رزءا، الرجل صلہ ہو، کچھ حاصل کرنا یا کم کرنا۔ الحسین، الحسین ابن علی ابن ابی طالب، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر گوشہ، نہایت عابد و زاہد، بندہ نواز، کثرت سے حج کرنے والے تھے۔ آپ کی ولادت 3 شعبان سن 4 ہجری میں ہوئی۔ 6 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سایہ پرورش پائی۔ اس کے بعد والدہ ماجدہ کے ہمراہ رہے۔ آپ کے فضائل میں بکثرت احادیث مروی ہیں۔ آپ کی شہادت اصح قول کے مطابق جمعہ یا ہفتہ کے دن یوم عاشوراء 10 محرم کو سن 61 ہجری میں واقع ہوئی۔ الحق بکا، لاحقہ یلحق لحوقاً سے مضارع متکلم ہے اور جواب امر ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے۔ النعمان بن بشیر، نعمان بن بشیر بن سعد بن ثعلبہ انصاری خزرجی، صغار صحابہ میں سے ہیں، صحابی زادہ ہیں۔ کی والدہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی ہمشیرہ بھی صحابیہ تھی۔ ہجرت کے 14 ماہ بعد سن 2 ہجری میں پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ احادیث سنی۔ اولاً دمشق کے قاضی مقرر ہوئے، پھر حضرت معاویہ نے کوفہ کا اور پھر حمص کا والی مقرر کر دیا تھا۔ آپ مروان کے طرفداروں کے ہاتھ 65 ہجری میں یا 66 ہجری میں یا 64 ہجری میں شہید کیے گئے۔ مستترن، استتر یستتر استتارن، چھپنا۔ ہم بشیء یہم ہمن، کسی چیز کا ارادہ کرنا۔ جربتہم، جرب یجرب تجربتن، تجربہ کرنا
آزمانا. استفزہم، استفز یستفز استفزازن، مضطرب کر دینا، گھر سے نکال دینا. ان استحل، استحل یستحل استحلالا، حلال سمجھنا. خشمی، حشمن اس کی جمع احشامن آتی ہے، نوکر چاکر، اہل و عیال یا قرابت دار. ملسمن، السم یلسم السامن، نقاب ڈالنا. ملسم نقاب ڈالے ہوئے. فحسر، حسر یحسر حسرا، حسر یحسر حسرا الشیء کھولنا. حسورن ہو اور البصر صلہ ہو نگاہ کا تھک جانا. فحسبوہ، حسب یحسب حسبا، حسب یحسب حسبا کنکری سے مارنا. الرصد، واحد راسد گھات میں بیٹھنے والا. حائرن متحیر حیران رہنے والا. حار یحار حیرتن حیرت زدہ ہونا. ازقہ یہ زقاق کی جمع ہے گلی. محمد بن اشعث، محمد بن اشعث بن قیس کندی عرب کے اشراف میں سے ایک بڑا آدمی تھا اور 67 ہجری میں مقتول ہوا. فاقتحموا، اقتحم یقتحم اقتحاما، غفلت کی حالت میں اچانک آ جانا. بسعرنا، سعر یسعر سعرا، القتیل صلہ ہو خون کا مطالبہ کرنا، قاتل کو قتل کرنا. لا محیص لہ، حاس یحیس حیسن الگ ہونا، ہٹ جانا. محیسن بھاگنے کی جگہ، علیحدہ ہونے کی جگہ، جائے فرار. بالن، بالن پرانا ہونا. بلیہ یبلا بلن بوسیدہ ہونا. مزمحل، ازمحل یزمحل ازمحلالا، باب افعل لال سے نیست و نابود ہونا. مکفہر، اکفہر یکفہر اکفہرارن، باب افعل لال سے سخت تاریک ہونا. اکفہر اللیل، انتہائی تاریک ہونا. قلعۃ، ہمیشہ نہ رہنے والا مال یا منگنی کا مال. اسی طریقے سے قلعہ مسیل الماء کو بھی کہتے ہیں. طلیعۃ، جمع طلیعۃ، بلند زمین یا ٹیلا. تزودو، تزود یتزود تزودن، توشہ اختیار کرنا. طعنتن، طعنہ کہتے ہیں نیزے کے زخم کو، نیزے کی ضرب. واحتز، احتز یحتز احتزازا، کاٹنا. اوقر، اوقر یوقر ایقارا، الدابہ ہو چوپائے پر بھاری بوجھ لادنا، سامان لادنا. محجبہ، حجب یحجب تحجیبا، چھپانا. المحجب چھپا ہوا. ینکتو، نکت ینکتو نکتن، سوچ کی حالت میں چھڑی یا انگلی سے زمین کو کریدنا. علی فیہ، اے علی فمیہ، منہ پر. نفلق، فلق یفلق تفلیقا، یا فلق یفلق فلقا، الشیء صلہ ہو پھاڑنا. ہامن، یہ جمع ہامتی کھوپڑی. ابو برزہ، ابو برزہ نزلہ بن عبید اسلمی صحابی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعدد غزوات میں شریک رہے ہیں. حضور کی وفات کے بعد یہ بصرہ چلے گئے اور خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی جہاد میں مصروف رہے، یہاں تک کہ خراسان پر جہاد کیا اور مرو یا بصرہ میں ہی 65 ہجری میں یا اس سے قبل وفات پائی. قضیب اس کی جمع قزبان آتی ہے، کٹی ہوئی شاخ یا چھڑی. یلسمہ، لسم یلسم لسم یلسم لسمن، الوجہ صلہ ہو بوسہ لینا. اعقا، عق یعق عقوقا، نافرمانی کرنا. ودفنہم، دفن یدفن دفنا، دفن کرنا. القادسیہ، قادسیہ کوفہ کے قریب ایک شہر ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے تھے. یہاں ایک بڑھیا تھی جس نے آپ کے سر کو دھویا تھا. فقال قدست من ارض فسمی بالقادسیہ، تو اس وجہ سے اس کا نام قادسیہ پڑ گیا. وضاحت،